شیر خدا اپنی قضا نماز عصر ادا فرماتے ہیں. حضرات ابو بکر صدیق مولا علی شیر خدا حیدر کرار کا یہ عمل دنیا والوں کو بتا رہا ہے. اے دنیا والوں سنو تو اللہ کا فرمان من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کا حکم مانا اس نے اللہ کا حکم مانا. تبھی تو مدینے کے تاجدار فرماتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل اصول بندگی اس تاجور کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو حضرات یہ نبی کے عاشقوں کے عشق کے داستان اور تھوڑی سی مثال آپ نے تھوڑے سے واقعہ آپ نے سماعت کیے. ویسے تو حضرات ان جو عاشقوں کے ان نبی کے خلفائے کرام کے ایسے عشق رسول محبت رسول کے ایسے واقعات ہیں. اگر سنیں گے تو دل مچل جائے گا. اب آئیے حضرات میں زیادہ تفصیل میں نہیں جان کر ہم سب کے جو امام ہے، ہم سب کے جو رہبر ہے، ہم سب پر جن کا سب سے بڑا احسان ہے وہ بریلی کے امام احمد رضا خان ہے، جس کو آج پوری دنیا اعلیٰ حضرت کے نام سے جانتے ہیں. اور یہ جانتے ہیں کہ نہیں اعلیٰ حضرت کے نام لینے سے ہی سنیوں کا چہرہ کھل جاتا ہے اور بدعقیدگوں میں زلزلہ پیدا ہو جاتا ہے. وادی رضا کی کوہ ہمانہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. اور انہیں بھی لکھا ہے بہت کچھ علم دین پر جو کچھ ہے اس علی میں وہ تنہا رضا کا ہے اور تنہا رضا کا ہے. حضرات محترم سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی بڑے عاشق رسول تھے. آپ کے عشق رسول کے بھی بے شمار واقعے آتے ہیں. آئیے تھوڑی سے آپ سماعت فرمائے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حضرات جب کوئی بھی حج کر کے حاجی صاحب آتے تو اعلیٰ حضرت سب سے پہلے حاجی صاحب سے یہ سوال کرتے، بتاؤ تم پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ شریف میں گئے تھے یا نہیں؟ حضرات جیسے ہی حاجی صاحب کہتے کہ ہاں میں شہر مدینہ میں گیا تھا تو اعلیٰ حضرت فوراً حاجی صاحب کے قدم کو چوم لیتے. اللہ اکبر. حاجی صاحب کے قدم کو چوم لیتے تھے. حضرات اس لیے نہیں کہ حاجی صاحب حج کر کے آئے ہیں، اس لیے نہیں کہ حاجی صاحب طواف کعبہ کر کے آئے ہیں. یقیناً بے شک خانہ کعبہ اور حج شریف کی عظمت و برکت اپنی جگہ موجود ہے، لیکن سرکار اعلیٰ حضرت حاجی صاحب کے قدم پاک کو جو چومتے تھے اس لیے کہ حاجی صاحب کے قدم پاک مدینہ طیبہ کی زمین کا بوسہ لیا ہے. حضرات اور تو کیجئے جب اعلیٰ حضرت کی نظر و نگاہ میں مدینہ طیبہ کی زمین کا بوسہ لینے والا قدم اس قدر معزز و محترم ہو گیا تو غور کیجئے اعلیٰ حضرت کے دل میں قلب و جگر میں شہر مدینہ اور مدینے والے آقا گنبد خضرا کے مقیم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر معزز و محترم ہوں گے. تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، آب زمزم تو پیا، خوب بجھائے پیاسے، آؤ جو شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو اور غور سے سن لو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ جو ہمارے امام ہیں ان کو اس طرح سے نبی سے محبت ہے، اس قدر نبی سے عشق تھا. سرکار اعلیٰ حضرت کی محبت رسول دیکھیے. آپ جب شہر مدینہ جاتے ہیں تو حضرات آپ کے پاؤں میں کانٹا چبھ جاتا ہے، آپ کے پاؤں میں کانٹا چبھ جاتا ہے تو آپ کانٹے کو ہاتھ سے نکالتے ہیں اور ہاتھ پر رکھتے ہیں اور سرکار اعلیٰ حضرت کانٹے کو ہاتھ پر رکھ کر کے اور کانٹے سے فرماتے ہیں اے خارے صحرائے مدینہ پاؤں سے کیا کام تجھے، اے خارے صحرائے مدینہ پاؤں سے کیا کام تجھے، میری دل میں ہے راستہ تیرا. ارے اے مدینے کے کانٹے تیرے لیے میرے پاؤں جگہ نہیں، تیرے لیے تو میرے دل میں جگہ ہے، تیرے لیے میرے دل میں جگہ ہے، میرے دل میں چھو جا. حضرات غور کیجیے جب سرکار اعلیٰ حضرت کو مدینے شریف کے ایک کانٹے سے اس قدر عقیدت و محبت ہے تو اندازہ لگائیے مار پیارے مصطفیٰ سے عقیدت و محبت کا عالم کیا ہوگا. تبھی تو فرماتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ روز کرے خدا جس کو ہو سر کا مزہ نازے دوا اٹھائے. سبحان اللہ. بس آخری سرکار اعلیٰ حضرت کے عشق رسول کے واقعہ دیکھیے. سرکار اعلیٰ حضرت کی وفات کا جسے جب وقت آتا ہے تو سرکار اعلیٰ حضرت وصیت فرماتے ہیں اے لوگوں جب میری قبر کھودنا تو میرے قبر کو اس قدر کشادہ کرنا کہ جب ہمارے مشرق و مہربان نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر میں تشریف لائیں گے تم ان کی تعظیم و تکریم کے لیے کھڑا ہو سکو. حضرات گویا اعلیٰ حضرت دنیا والوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں اے دنیا والوں سنو جب ہم اپنی دنیا کی محفل میلاد میں
آقا کی تعظیم و تکریم میں کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام عرض کرتے ہیں، تو بتاؤ جب قبر میں مصطفیٰ جان رحمت جلوہ فرما ہوں گے تو اس وقت میں کیسے لیٹا رہوں گا؟ اسی لیے میری قبر کھودنا تو اتنا کشادہ رکھنا کہ جب ہمارے مصطفیٰ قبر میں تشریف لائیں گے تو میں تعظیم و تکریم میں کھڑے ہو کر عرض کر سکوں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروزے ساعت پہ لاکھوں سلام، ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، میں عرض کر سکوں برگاہ مصطفیٰ میں کہ کعبے کے بدر دوجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود، سعد ہے انتخاب وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود، اور وہی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ عاشق ایسے ہوا کرتے تھے، نبی سے محبت کرنے والے ایسے ہوا کرتے تھے، لیکن حضرات آج ہم بھی نبی کے عاشق کہلاتے ہیں لیکن ایک ٹائم کبھی نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہم بھی نبی کے عاشق کہلاتے ہیں، اپنے سر پہ سنت مصطفیٰ داڑھی کو نہیں سجاتے ہیں، تو حضرات ایسا نہیں کرے بلکہ ہم واقعی میں نبی کے غلام ہیں، ہم سنی مسلمان ہیں، نبی کے عاشق ہیں، تو نبی کی ہم محبت کی ہم ثبوت پیش کریں، نمازوں کی پابندی کریں، سنت مصطفیٰ کو سجائیے اور اسلامی لباس میں رہیے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا پر چلے۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ بولنے میں لفظ زبان غلطی یا خطا ہو گئی ہو معاف فرما، وما علینا الا البلاغ والسلام۔